علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ یہ جناب آمینہ کا معاملہ، امی آمینہ کا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسی وقت زیادہ بات، اسی وقت یہ مکہ شریف کی فضا دیکھیں کیسی تھی۔ بات مکہ شریف کی ہے لیکن بیان ہو رہی ہے مدینہ شریف میں۔ کہاں؟ سب بولے؟ حضور کے شہر میں، جس کو مدینہ شریف کہا جاتا ہے، حضور کے شہر میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضور کے سامنے حضور کے غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم۔ کیا نام ہے؟ عین الف صاد میم، حضرت عاصم۔ سب بولے جو بچے بیٹھے پیچھے، جو میرے بزرگ ہیں وہ بولے کیا نام ہے؟ حضرت عاصم۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، مکے کے تھے، حضور کے ساتھ سفر کیا تھا، کوچ کیا تھا، ہجرت کیا تھا، اس لیے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ جو مدینے والے تھے، جن لوگوں نے مکے والوں کی محبت دل میں بٹھائی، 2 بیگھہ کھیت تھا، 1 بیگھہ کھیت ان کو دے دیا، 2 بیوی تھی، حضور کے کہنے پر ایک کو طلاق دی، ایک کو مکے والے ساتھی کے حوالے کیا۔ اسے بولتے ہیں مواخات قائم کیا حضور نے، ٹھیک ہے۔ یہ مدینے والے انصار کہلائے۔ کیا کہلائے؟ یعنی مدد کرنے والے۔ انصار کے مطلب مدد کرنے والے۔ مدینے والوں نے مکے والوں کی مدد کی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ مکے والوں نے اپنا شہر چھوڑا، آگے گئے، ہجرت کیا، اس لیے مہاجر کہلائے۔ تو جناب عاصم مہاجر تھے، حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے آقا فرماتے عاصم، بولے جی۔ میرے آقا فرماتے عاصم، جہالت کے دور کی کوئی کہانی اگر یاد ہو تو بتاؤ۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں حضور بہت دردناک ہے کہانی، مجھ سے نہ پوچھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ عاصم، کوئی واقعہ جہالت کے دور کا ہے تیرے ذہن میں تو بتا۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور ہے لیکن بہت تکلیف آپ کو ہوگی، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیان کرو۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے آقا میری شادی ہوئی، اور شادی کے تقریباً 1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کا نام سنے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اچھا، ممبر کے ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نوری بھائی ہیں، یہ میں سے بہت سو کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں۔ بیٹیاں بہنوں کی صورت میں ہیں تب بھی بیٹیاں ہیں نا؟ ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹیوں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو۔ کوئی قسم نہیں کھلا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن آپ کے سر پہ نہیں رکھ رہا ہوں میں، آپ حلف اٹھاؤ اور قسم کھاؤ میں بیٹیوں سے پیار نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ بیٹیوں سے پیار کیا جائے، بیٹیوں پر سختیاں نہ کیا کرو۔ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اپنے گھر کے بغل میں حضور نے ان کو 7x7 کا مکان دیا تھا، جن میں 3x3 کا ایک آنگن تھا، 4x4 کا ایک کمرہ تھا۔ کل پراپرٹی حضور نے فاطمہ کو دی تھی، اور اس گھر میں حسن بھی رہتے تھے، امام حسین بھی رہتے تھے، سبحان اللہ۔ مخدومہ زینب بھی رہتی تھی، مخدومہ جو ہے حضرت محسن بھی رہتے تھے، اور جناب مخدومہ فضہ بھی رہتی تھی، مولا علی بھی رہتے تھے۔ اس گھر میں حضور رہتے تھے، امی عائشہ رہتی تھی۔ جب دیوار کھڑی ہو رہی تھی، حضور نے ایک روشن دان بنوایا تھا، کھڑکی بنوائی تھی۔ کھڑکی نہیں لگائی حضور نے، اپنی دیوار کی طرف ایک پردہ لگا لیا اور فرمایا فاطمہ تم بھی ادھر سے پردہ لگا لو۔ سمجھ گئے نا؟ ایک روشن دان، کھڑکی نہیں ہے، پردہ ادھر سے حضور نے لگایا، ادھر سے فاطمہ نے لگایا۔ کبھی کبھی میرے آقا مدینہ شریف میں ہی رہتے اور اپنے گھر میں جاتے نا تو اسی پردے کے پاس جاتے، اسی پردے کے پاس جاتے، اور حضور فرماتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ تو فاطمہ جو بھی کام کرتی ہوتی ہیں وہ دوڑ کر کے آ جاتی، وہ دوڑ کر کے قریب آتی اسی پردے کے پاس۔ تو حضور ادھر سے پردہ ہٹا چکے ہوتے، دیکھیں حاجی صاحب، ادھر سے حضور پردہ ہٹا چکے ہوتے، ادھر سے فاطمہ پردہ ہٹاتی تو سامنے فاطمہ ہوتی، ادھر حضور ہوتے۔ کہتی فاطمہ کہتی جی ابو کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے کچھ نہیں، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے جتنی محبت کر سکتا ہے کروڑوں گنا زیادہ اس سے میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے کتنا پیار کیا حضور نے اپنی بیٹیوں سے۔ ٹاپک الگ ہے، سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جناب عاصم کہتے ہیں حضور میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔
بیٹی ہے نا آپ کے یہاں؟ اور خوش ہو جاؤ، مبارکباد پیش کرو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ جن گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں تھوڑا سا وہ خوشی، وہ چہل پہل نہیں نا، بیٹیوں میں بڑی رونق ہوتی ہے، ان کے قدم میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ جو مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور جن کا نقصان سمجھ میں آ رہا ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہاں، مہمان کے آنے سے خوش ہونا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی، اے میرے مولا، تو اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کوئی خاموش نہ رہے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ اس جملے کو سن کے اللہ فرماتا ہے موسیٰ، میں اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو سبحان اللہ۔ اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں بچیاں، 2-3 سال کی ہوتی ہیں، باپ بیٹا کھانے کے لیے تو پلیٹ اٹھ نہیں پا رہی ہے، وہ ٹن لے کے آ گئی، روٹی گری ادھر چمچ گرا، ادھر دال گری، ماں اور بچی کا باپ محبت کرتا ہے، ارے کوئی بات نہیں میری بیٹی آ جاؤ، سینے سے لگاتا ہے، غم بھول جاتا ہے۔ روٹی گر گئی تو کیا ہوا؟ بیٹی کا پیار پیٹ بھر دیتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹی کا پیار پیٹ، اور نہیں تو تگڑے لوگ ہوتے ہیں، بیوی کو ڈانٹ دیا، وہ پکوڑی گر گئی، چمچ نہیں آئی افطاری میں، شربت نہیں آیا تو 3-4 سال کی بچی کو 2 تماچے مارا، چل ابھی یہ نہیں آیا، وہ کھجور نہیں آئی، وہ بچی کانپنے لگتی ہے، اپنی ماں سے لپٹ کے بولتی ہے میری امی ابو نے مجھے مار دیا، میرا قصور کیا تھا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ظالم کو کہ یہ بچی ہے، پھولوں جیسی نازک ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ جناب عاصم کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد پہلی بیٹی میرے گھر میں پیدا ہوئی۔ یہ کس شہر کی بات ہے؟ مکے کی، بولے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے حضور کے آنے سے پہلے مکے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ میدان حاجی صاحب آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا، مکہ شریف میں موجود ہے، زمزم ٹاور کے بغل میں، دارالتوحید بلڈنگ کے بغل میں جو کبری ہے برج بن لادن مسجد کی طرف جاتی ہے، سامنے جبل عمر، اب وہ میدان ہٹ گیا، اب وہاں پر مارکیٹ کھل گئی، شو روم بہت بڑا، اس کے اوپر جائیں گے نا برج کے اوپر، نیچے دیکھیں گے، نیچے بہت بڑا پلاٹ ہے 1.5-2 بیگھے کا، وہی پلاٹ ہے جس میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ کا کوئی ہو تو اس سے بولنا، چپ کے وہاں گزرا کرے تو سلام کر لیا کرے، اور کم سے کم گزرتے ہوئے ہی صحیح سورہ فاتحہ پڑھ کے ان شہیدان محبت کی روح کو بخش دیا کرے۔ متوبے منع کرتے ہیں خاموشی سے ایسا کر دیا کرے، وہاں حاضری دیا کرے۔ انشاءاللہ کبھی یہ ارادہ بنائیں کہ ہم جائیں گے، ان کے ہاں ضرور جائیں گے تو اللہ بھیجے گا جلدی انشاءاللہ۔ ارادہ بنائیں، کچھ کام کرنے کا ارادہ بنائیں، وہاں یہ کریں گے، امی خدیجہ کے دربار میں جائیں گے، مختومہ فاطمہ کے ہاں مدینہ شریف جائیں گے۔ اس تو جناب عاصم کہتے ہیں میرے شہر میں حضور بچیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو وہی کام میں نے بھی کیا۔ اتنا سنا تو حضور رونے لگے۔ میرے آقا فرماتے عاصم کیا مطلب؟ بولے حضور میں نے اسے مار دیا۔ حضور رو کے بولے کیسے؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں گھر سے باہر تھا، مجھے پتہ چلا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، دندناتا ہوا گھر کے اندر گیا، میری بیوی ڈیلیوری روم میں تھی، بلڈنگ کی وجہ سے پورا کمرہ گندا تھا، بدبو آ رہی تھی، دیکھا تو چھوٹی سی ایک بالشت کے برابر ایک بچی چیں چیں کر رہی تھی، گڑیا جیسی، چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں تھیں۔ میں سمجھ گیا یہی بچی ہے۔ جب میں نے اپنا پنجہ آگے بڑھایا، اسے یوں دبوچا نا، اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ کہتے میں نے اسے یوں دبوچا اور پھاوڑا لیا تو میری بیوی نے کہا عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ تجھے پتا بھی ہے 9 مہینہ اسے میں نے پیٹ میں سنبھال کے رکھا، میری محبت ہے، تیری بھی اس میں محبت شامل ہے، لیکن عاصم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے عاصم؟ یہ میری امانت مجھے دے دے۔ عاصم کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بچی کو دبایا اپنے ہاتھوں سے، خون نکلتا رہا اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے۔ میں اس بچی کو لے گیا حضور، گڈھا بنا کے اس میں اٹھا کے پٹک دیا، مٹی ڈال دی، برابر کر دیا۔ حضور رونے لگے۔ میرے آقا جب روئے نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو حضور کی داڑھی شریف کو بھگو رہے تھے، حضور اتنا روئے تھے۔
فرماتے میرے آقا پھر کیا ہوا؟ عاصم کہتے ہیں حضور 2 سال کے بعد پھر بچی پیدا ہوئی. بولے پھر؟ بولے میں نے اسے پھر مار دیا. ویسے ہی پھر بچی پیدا، میں نے پھر مار دیا. پھر 5 بچیوں کو لگاتار پیدائش کے دن میں یوں دبوچتا تھا، کچھ بچیوں کے جسم سے منہ سے خون نکل آتا تھا، کچھ کے پیٹ پھٹ جاتے تھے میرے دبوچنے پر، میری مٹھیوں میں مر جاتی تھی میری بچیاں. سرکار میں انہیں جا کر دفن کر دیتا تھا. بولے پھر؟ حضور رو رہے ہیں. بولے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار 7-8 سال کے بعد میری بیوی کو پھر اللہ نے میری محبت کی نشانی دی. اس کے پیٹ میں علامت محبت کی ظاہر ہوئی، ایک بچے کے ہونے کا احساس ہوا. مجھے بزنس کے لیے دوسرے ملک جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا سن 5 بچیاں پیدا ہوئی تیرے کوکھ سے، اب اگر پھر بیٹی پیدا ہو تو اس کو بھی مار دینا، بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھ لینا. بیوی رونے لگی. بولے کیوں ماروں گی میں؟ جس کو اپنے پیٹ میں پالوں گی اسے زمین پر پیدا کرنے کے بعد کیوں ماروں گی؟ بولے خبردار مار دینا. جناب عاصم کہتے میں ڈانٹ ڈپٹ کے چلا آیا اپنے گھر سے. پھر 2.5 سال کے بعد گھر گیا. اب 2.5 سال میں گھر میں کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں آقا میری بیوی نے 9 مہینے کے بعد پھر بچی کو پھر بچی پیدا ہوئی، پھر بچی کو جنم دیا. میری بیوی نے کہا لڑکیاں کہیں اپنی اولاد کو مارتی ہیں؟ میری بیوی نے اسے پال لیا، اسے سینے سے لگایا، اس سے محبت کرنے لگی. 2 سال تک خوب اسے بنایا، سنوارا، تیار کیا. 2-2.5 سال کی جب بچی ہو گئی تو جناب عاصم کہتے ہیں آقا میں نے خبر بھجوائی اپنے گھر کہ جا کے میری بیوی سے کہہ دینا کہ اگلے ہفتے تیرا شوہر آنے والا ہے. جب اس نے بتایا تو عاصم کی بیوی کی خوشی ظاہر نہیں ہوئی، کوئی خوشی نہیں، بس اسی بچی کو دیکھ کے روتی تھی. اسی بچی کو عاصم کی بیوی آئے گا میرا شوہر، اسے بھی مار دے گا، ہے میرے مولا میرے سینے کو، میرے دل کے ٹکڑے کو الگ نہ ہونے دینا. بس وہ یہ دعا کرتی رہتی تھی. اچانک 1 ہفتے کے بعد عاصم آ گئے. کہنے کے 1 ہفتے کے بعد آئے ہیں، 2.5 سال کے بعد آئے ہیں. تب تک بیوی نے اپنی اس بچی کو پڑوسن کے حوالے کر دیا تھا کہ اے میری بہن تو اس بچی کو لے لے، اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو بعد میں دیکھوں گی، ورنہ اس بچی کو تو لے لے. پڑوسن نے کہا کوئی بات نہیں. تو جناب عاصم کہتے ہیں میری بچی کو میری پڑوسن نے لے لیا. میرا شوہر آیا تو اس نے مجھے دیکھا. عاصم کہتے ہیں عاصم کی بیوی کہتی میرا شوہر آیا، اس نے مجھے دیکھا تو میرے چہرے پر اترے ہوئے مرجھائے ہوئے پھولوں کے آثار تھے. بولے اے کیا بات تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا تو بوجھل کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، اور تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی تھی وہ کیا ہوئی؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا وہ بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے مار دیا. تو عاصم کہتے ہیں شاباش تو نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا تو نے اسے مار دیا. عاصم کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا پینا کھا کے آرام کر رہا تھا، وہ بچی میرے گھر میں آ گئی. وہ بچی میرے گھر میں آ گئی. میرے گھر میں کیا، گھر تو اسی بچی کا تھا. وہ تو ٹرخا دیا تھا اس کو ویسے کسی بہانے سے، جا بیٹی وہاں رہا کر، یہاں مت آیا کر. 2.5 سال کی بچی کو کیا پتا. جیسے گھر میں داخل ہوئے جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے؟ بچیاں منحوس ہوتی ہیں، بے برکتی پیدا کرتی ہیں، کون ہے لڑکی؟ تو میری بیوی نے کہا ارے وہ پڑوس کی ہے. تو میں نے کہا بھگاؤ اس کو یہاں سے، چل نکل، چل باہر، چل ادھر آنے کا نہیں. منحوس ان کے پیروں میں بے برکتی ہوتی ہے، چلو. لڑکی کو ڈانٹ تو لڑکی سہم گئی، بھاگ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد پھر آ گئی. عاصم کہتے پھر آ گئی تو میری بیوی نے چھوڑو تم سے کیا مطلب ہے، تم نہیں تھے تو اپنا آتی جاتی تھی، تو تھوڑا سا تعارف ہے، محبت ہے، آتی جاتی رہتی، کہا ہے ناراض ہو بلا وجہ. عاصم کہتے ٹھیک ہے. 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن ہوئے. عاصم کہتے ہیں کبھی کبھی میری بیوی کے دوپٹے کے پاس جا کے وہ کھڑی ہوتی میری بیوی تو جا کے لپٹ جاتی تھی اور دوپٹے کے اوٹ سے مجھ کو دیکھتی تھی. 2.5 سال کی میری وہ گڑیا جیسی بچی دوپٹے کی اونٹ سے مجھے دیکھتی تھی تو اس کے اس دیکھنے کا انداز مجھے بھا گیا. وہ 2.5 سال کی بچی کو میں بلانے لگا، اچھا بیٹی آجا قریب. آتی تو میرے پاس بیٹھ جاتی. جناب عاصم کہتے ہیں حضور پھر ایسا ہوا کہ میں مکے کی مارکیٹ میں جاتا تو اس بچی کے لیے کھلونے لاتا تھا. سبحان اللہ، کھلونے لاتا تھا. پھر یہ نوبت آئی نا کہ میں بغیر اس کے کھانا نہیں کھاتا تھا، بغیر اس کے میں کھانا نہیں کھاتا تھا. میں اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو کھانا کھلاتا تھا. کبھی کبھی پڑوسن سے جا کے کہتا وہ بیٹی اپنی مجھے دے دے. وہ کہتی کیوں؟ تو میں کہتا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. وہ چھوٹی سی گڑیا میرے سینے پر کھیلے گی تو مجھے نیند آ جائے.
تو کہتے اتنی محبت تھی مجھے اس بچی سے، میں اسے سینے پہ رکھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، جو کہتی تھی میں اس کی کہی ہوئی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں ایک دن میں نے روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا میں نے 5 بچیوں کو زندہ مارا ہے، لیکن اس بچی سے جو محبت مجھے ہوئی ہے، دل کہتا ہے ایک بچی کے ہونے پر جب گھر اتنا اچھا لگتا ہے تو 5 بچیاں اگر ہوتی تو میرا گھر کتنا اچھا لگتا، لیکن ہائے مکہ کی بری رسموں، تمہارا بیڑا کر رکھو، تم نے تو میری بچیوں کی جان لے لی، میری بچیوں کی جان لے لی، میرا گھر اجاڑ دیا۔ پھر اپنی بیوی سے بولے عاصم اے بیوی یہ بچی بڑی پیاری ہے، اگر پڑوسن کہے تو اس کو لے لو، آئے ہائے اگر پڑوسن اجازت دے تو اس کو لے لو، اس کو لے لو، اب تو اس کے بنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، اتنی پیار کرتی ہے گڑیا میری بیٹی چھوٹی سی، اتنا پیار کرتی ہے میں کیا بتاؤں۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ جب میری زبان سے محبت کی باتیں میری بیوی نے سنی تو کہا بیٹھو، جب میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں یہ بیٹی تمہاری ہی ہے، محبت سے کہہ دو یہ بیٹی تمہارا۔ اب میرا شوہر دھک سے بولے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں نے بتا دیا اس بچی کو میں نے پال لیا تھا، وہ فراڈ جھوٹ تھا، میں نے اسے دفن کروا دیا۔ عاصم اس بچی سے لپٹ گئے، خوب روئے، اس کے بالوں کو چوما، پیشانی کو چوما اور رو کے بولے اے میری بیوی خبردار مکے والوں کو بھنک تک نہ لگے کہ میں بیٹی پالتا ہوں، ورنہ بڑی دشواری ہو جائے گی، میرا حقہ پانی بند ہو جائے گا، میرے دوست بڑے خطرناک ہیں۔ بولے کوئی بات نہیں۔ اب عاصم کھلم کھلا اپنے گھر میں اس کو اپنی بیٹی سمجھتے رہے اور بیٹی تھی، بیٹی جیسا پیار کرتے رہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور ایک دن میں مکے کی منڈی میں گیا تھا، لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کھلونے خریدتے ہوئے۔ عاصم تیرے گھر میں بیٹی بھی نہیں ہے، کھلونے کس کے لیے خریدتا ہے بول؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا عاصم چھپا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی پل رہی ہے۔ کہا مجھے بٹھایا میرے دوستوں نے، اتنا ٹارچر کیا، میری جان لینے پہ تلے ہوئے تھے، میری جان۔ بولے بول اس کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اس بچی کو داماد بنائے گا اپنے گھر میں کسی کو؟ یہ برا تھا معاذ اللہ۔ داماد تو یار برکت کی نشانی ہے، کوئی بھی ہو جس کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی داماد بن چکا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سسرال میں قدم رکھا ہے، یہ برکت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور اتنا پریشان کیا مجھے میرے دوستوں نے، بولے اس کا بائیکاٹ کر دو، سماجی بائیکاٹ، اس کا حقہ پانی بند کر دو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس سے تعلقات اپنے جو استوار کر رکھے ہیں سب بند کر دو، ورنہ جب تک یہ اپنی بچی کو مار نہ دے کوئی اس سے بات چیت نہ کرے۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا، پورا مکہ میرے خلاف ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا، مجھ پر شیطان حاوی آ گیا۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں غصے میں اپنے گھر میں آیا اور دروازے پر ایک لات ماری، دروازے کے دونوں پلے دھڑام سے کھل گئے۔ جب دروازے کے پلے کھلے تو میری بیوی چونک گئی، میری بچی چونک گئی۔ ہو کیا رہا تھا؟ میرے گھر کے آنگن میں میری بیوی اپنی اسی بیٹی کو، میری بیٹی کو اپنی جانگ پہ لٹا کر کے اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ تھک گئے؟ محبت سے بولو۔ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جناب عاصم کہتے بس مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، میں آگے بڑھا اور میں نے اپنی اس بچی کا بال پکڑا، اس کے بالوں کو پکڑا، یوں پکڑ کے اسے گھسیٹا تو اپنی گود میں لے لیا۔ میری بیوی طرف گئی، بولے عاصم یہ کیا کر رہے ہو تم، کیا اسے مار دو گے؟ عاصم کہتے میں آگے بڑھا، میں نے پھاوڑا کدال اٹھائی، میری بیوی نے میرے پیروں کو پکڑ لیا، کہا عاصم خدا کا واسطہ اسے چھوڑ دے، میں چلی جاؤں گی جنگل و بیابان میں اپنی بیٹی کو لے کے، تجھ سے ایک روٹی طلب نہیں کروں گی، 5 بچیوں کو تو نے زندہ مار دیا ہے، اے عاصم ایک بچی چھوڑ دے، میری زندگی کے لیے اسے چھوڑ دے، میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، مجھے تمہارے ساتھ رشتہ بنانا نہیں ہے، بس اس بچی کو مارنا نہیں۔ عاصم کہتے ہیں ایک لات ماری، میری بیوی کا سر پھٹ گیا، خون میں لت پت میری بیوی ادھر ہو گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میں اس بچی کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ عاصم کہتے ہیں حضور اچانک، یہی پورے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر کہتے ہیں جناب عاصم آقا غضب ہو گیا، کہا کیا؟ کہا میں اپنی بچی کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی عاصم خبردار، عاصم خبردار، عاصم خبردار۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز تھی، آواز دینے والا کوئی نہیں تھا، میں تھر 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 کانپنے لگا، میں سمجھ گیا موت کا فرشتہ آ گیا، سمجھ گیا کہ زمین پھٹے گی میں دھس جاؤں گا، سمجھ گیا کہ اب آسمان مجھ پر گر پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں حضور میں پریشان تھا لیکن بچی کو میں نے چھوڑا نہیں،
بس آواز آتی رہی، عاصم اسے مارنا نہیں خبردار، عاصم اسے مارنا نہیں خبردار، عاصم اسے مارنا نہیں خبردار۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور میں اس بچی کو گھسیٹتے ہوئے لایا تھا، آواز تھی، ڈر تھا، خوف تھا، میں مر جاؤں گا، میں کانپ رہا تھا، لیکن بچی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا۔ گیا اس میدان میں جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور جب بچی کو میں نے بٹھا کر کے اس دھوپ میں گڈھا کھودنا شروع کیا نا، تو مٹی جو میرے پھاوڑے سے نکل کے میری بچی کے دامن میں پڑتی تھی نا، میرے دامن میں پڑتی تھی، تو میری بچی چھوٹی سی 3 سال کی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے میرے دامن کی مٹیاں صاف کرتی تھی، اللہ اکبر، میرے دامن کی مٹیاں صاف کرتی تھی۔ جناب عاصم کہتے حضور جب میری پیشانی سے پسینے کے قطرے نکلتے نا، تو میری چھوٹی سی بیٹی اپنے لباس سے، اپنی انگلیوں سے میری پیشانی کے قطروں کو، پسینے کے قطروں کو صاف کرتی اور کہتی ابو کیا تکلیف کر رہے ہیں دھوپ میں، آپ غصے میں بھی ہیں، مجھے کتنی پریشانی سے لے کے آئے، یہ دھوپ میں کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں مطلب بھر کا گڈھا ہوا تو میں نے اپنی 2.5-3 سال کی بچی کو اس میں اٹھا کے پٹک دیا، 2.5-3 سال کی بچی کو اس میں اٹھا کے پٹک دیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے داہنے بائیں پاؤں سے اس کے سینے کو دبایا کہ اچھل کے باہر نہ آ جائے، داہنے پاؤں سے میں نے اپنا سسٹم، اپنا بیلنس برابر کیا۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں مٹی ڈال رہا تھا پھاوڑے سے، میری بچی چیخ رہی تھی، اس نے مجھ کو کہا کہ میرے باپ مجھے کیوں مارتے ہو، میرا قصور کیا ہے، آپ سے میں نے کون سی چیز بازار مکہ سے منگوائی ہے جو آپ لا نہیں سکتے، اے میرے ابو مجھے چھوڑ دو، میں زندگی بھر بھیک مانگ کے رہوں گی لیکن تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، میرے باپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں، آپ اتنا ناراض کیوں ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے باپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، آج تو مجھے مٹی میں داب رہے ہو، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور مجھ پر شیطان سوار تھا، میری بچی چیختی رہی، اس کے چیخنے کا اثر مجھ پہ نہ ہوا تو میری بچی کی سانس اٹکتی ہوئی، آنکھیں دھستی ہوئی نظر آئیں، تو میری بیوی میری بچی نے سانس ایک لی اور اللہ کی بارگاہ میں میری بچی نے کہا اے میرے مولا اگر بری رسموں میں صرف بچیاں گرفتار ہو رہی ہیں تو بھیج دے ایسا کوئی نرم دل انسان جو اس جھوٹی رسم بد کی کلائی کو ہمیشہ کے لیے موڑ دے، اے میرے مولا بھیج دے کوئی ایسا شخص جو زمین کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کر دے، اے میرے مولا بھیج دے تاکہ پھر کسی ماں کی وہ مبارک کوکھ پیدائش کے بعد اپنی بچی کو سینے سے لگانے سے محروم نہ ہونے پائے، بھیج دے میرے مولا، بھیج دے کسی کو، بھیج دے ایسا کوئی بھیج جو اس رسم کو ختم کر دے، اے میرے مولا میرا قصور کیا ہے، تجھ سے میں نے کب کہا تھا مجھے پیدا کر دے، تو نے اپنی شان کے مطابق پیدا کیا، کہیں زدی اور کہیں اے میرے مولا اتنی پریشانیاں ہیں، بس اے میرے مولا تجھ کو تیرے مبارک اس ذات کے نام کا واسطہ ہے جس کو تو نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، اے میرے مولا وہ کرم فرمائی کرنے والا وجود بھیج دے۔ وہ بچی تڑپتی رہی، جناب عاصم کہتے ہیں روتی رہی، دھسی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتی رہی، میں نے مٹی ڈال دی، میری بیٹی ختم ہو گئی۔ حضور رونے لگے، فرمایا وہ مر گئی، بولے جی آقا وہ مر گئی، میرے آقا بہت روئے، حضور کی آنکھیں خوب اشک بار رہی دیر تک، میرے آقا کبیدہ خاطر ہوئے، پھر میرے آقا فرماتے عاصم تو نے کیوں مارا اسے، کیا قصور تھا اس بچی کا، تجھے کیا تکلیف دی تھی اس بچی نے، تو اسے کون سی فرمائش کے انبار لگا دیے تھے، کون سی آوارہ گردی کرتی تھی اس بچی جسے تو نے اتنی بے دردی سے مارا، بول عاصم کہتے حضور نے، فرماتے ہیں کیا تیرے گھر میں کھانا نہیں تھا تو نے اسے مار دیا، تجھے نفرت کس سے ہے؟ بولے حضور تکلیف تھی، مکے کی بری رسم ہے جسے کہتے ہیں ستی کرنا، جسے کہتے ہیں زندہ دفن کرنا، یہ رسم نے مجھے پھنسا کے رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بارگاہ سے امام یافعی کا یہ جملہ ظاہر ہوا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں ہے، اے اللہ فرماتا اے لوگو تم اپنے رزق کی کمی کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی بیویوں کے پیٹ سے کچے بچے کیوں خراب کرتے ہو؟ جملہ سنو، اللہ فرماتا ہے رزق تو میں دینے والا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے رزق تو میں، ہے کوئی جو کسی کو پال سکے؟ بولے بھائی بولے، ہمیں 200-250 براتی میں تو حالت خراب ہو جاتی، اگر 10-20 بڑھ گئے نا گھوڑا وڑا والے تو پریشانی پیدا ہو جاتی، 200-250-300 میں پوری کائنات کو رزق دینے والا میرا پروردگار، اسے بانٹنے والا نبیوں کا سردار، اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عاصم تو نے اسے کیوں مار دیا؟
کیا قصور تھا اس بچی کا؟ تو نے اسے کتنی بے دردی سے مار دیا تو نے اسے. عاصم روتے رہے. پھر عاصم حضور کے قدم سے لپٹ کے کہنے لگے آقا مجھے صرف اتنا بتا دے کیا میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ 5 لڑکیوں کو میں نے زندہ مارا. تو جناب عاصم کہتے ہیں حضور نے کہا کہ اے عاصم یہ تو اسلام قبول کرنے کے پہلے کے معاملات ہیں. اب جب سے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے ان چیزوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جناب عاصم کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے ایک سوال کیا تھا, بچے جوان بزرگ سنے. میں نے کہا آقا 5 بچیوں کو زندہ دفنایا میں نے, کسی بچی کی پیدائش دفن کے وقت آواز وہ بھاری بھرکم ڈراؤنی آتی نہیں تھی, لیکن جب 6ویں بچی کو میں لے کے جا رہا تھا بڑی ڈراؤنی آواز آ رہی تھی, عاصم اسے دفنانا نہیں, عاصم خبردار, عاصم اسے مارنا نہیں. اے آقا صرف اتنا بتا دیں وہ آواز کسی ہے؟ بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھائے کتنے لوگ؟ اور کوئی سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں. اب جملہ سنیں, یاد کر لیں, ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا. اللہ تمہارے ہاتھوں کو بیماریوں سے بچائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ, آمین کہہ دو. سنیں, کہتے ہیں عاصم حضور آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ 5 بچیوں کو میں نے زندہ مارا تھا لیکن وہ آواز کسی بچی کی میت میں نہیں آئی. یہ 6ویں بیٹی کو جب میں دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی, عاصم خبردار, عاصم خبردار, عاصم خبردار, اسے مارنا نہیں, اسے مارنا نہیں, اسے مارنا نہیں. حضور صرف اتنا بتا دیں وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز کس کی تھی بتا دوں؟ میرے آقا نے جملہ کہا, کوئی خاموش نہ رہے گا اور سرکار کی آمد آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیے گا. میرے آقا رو کے بولے عاصم یہ جو 6ویں بچی کے دفن کرنے کے وقت آواز آئی عاصم خبردار, عاصم خبردار, عاصم خبردار, تو آواز اس لیے آ رہی تھی کہ میں اس وقت مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا. آئے ہائے اللہ اللہ اللہ, میں مکے میں آ گیا تھا. سرکار کی آمد, مکے کی آمد, صلی اللہ علیہ وسلم, کی آمد, کی آمد, حسین کی آمد, ذرا جھوٹ کے بولو, سرکار کی آمد. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. اور دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھیں زندہ درگور, زندہ دفن کی دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھیں زندہ درگور. یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. یہ سب حضور کا صدقہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عاصم وہ جو آواز بھیانک والی آتی تھی میری وجہ سے, کیونکہ میں اس وقت مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا. رب نہیں چاہتا کہ جس شہر میں میرا حبیب ہو اس شہر میں کوئی بچیوں پر ظلم کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس شہر میں کوئی بچیوں پر ظلم کرے, اس لیے وہ آواز آ رہی تھی. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, بولیں سرکار کی آمد. پھر سے بولیں, پھر سے بولیں, سرکار کی آمد. میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزاں ہوا, بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی. بعد میں کسی شاعر نے کہا آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے, تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. بعد میں کسی نے کہا, الگ بات ہے شعر کے اندر کون سی قباحت ہے, بات کی بات ہے. سبحان اللہ. نور اول کا شمع فروزاں ہوا, بزم آخر کا چمکا. ہاتھوں کو اڑا کے بتاؤ, بزم آخر کا چمکا, بزم آخر کا چمکا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. یہ تو 6 بچیوں کو زندہ مارے تھے. ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی, انہوں نے 86 لڑکیوں کو زندہ دفن کروایا. 80 تو اپنے کہنے سے اور 6 اپنی لڑکیوں کو. جناب دحیہ کلبی, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو, انہوں نے اپنی 86 اپنے قبیلے کی بچیوں کو مارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی وقت جب حضور کی عمر 7 دن کی ہوئی, کتنے تھک گئے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ شیرنی بٹوا دیا جائے, آپ لوگ کچھ کھا پی لو, اس کے بعد تازہ دم ہو جاؤ تو پھر شروع ہی جائے. لوگ بولیں گے یار یہ مولوی صاحب چھوڑیں گے نہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اچھا لگتا ہے, حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں. کہاں کون ملتا ہے کسی سے, وقت آپ کے پاس نہیں ہے. ہم جیسے کتے آدمی کہیں بھی بھونکتے رہتے ہیں, سمجھے. اتنے اچھے لوگ سنتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے حضور کی بات ہو. جب حضور 7 دن کے تھے نا تو امی حلیمہ آ گئی. سب نے سبحان اللہ نے کہا, ایسا کر رہے ہیں مجھے شرما رہے ہیں. امی حلیمہ آ گئی, کہہ دو سبحان اللہ. حضور کو دودھ پلانے والی
وہ مبارک خاتون آ گئی. عبد المطلب سے بولے اے عبد المطلب وہ تمہارا پوتا ہے, تمہارا بیٹا ہے؟ بولے ہاں. بولے کہاں ہے؟ وہ بڑی تعریف میں نے سنی ہے. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں وہ اندر ہے. کیا تو چاہتی ہو؟ تو امی حلیمہ کہتے ہیں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں, اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں, اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں, اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں, پرورش چاہتی ہوں. سبحان اللہ. امی حلیمہ نے کہا. تو جناب عبد المطلب نے کہا اے حلیمہ جو فیصلہ تو نے کیا ہے تیرے فیصلے سے کام نہیں بنے گا, یہ فیصلہ حضور کریں گے, مجھے جانا کہا ہے. بولے کیا اس سے پہلے؟ بولے ہاں اس سے پہلے 3-4 اور عورتیں آئی تھیں. بولے پھر وہ غریبی کی وجہ سے چلی گئی ہیں, سمجھے؟ بولے لیا نہیں؟ بولے لیا نہیں, حضور گئے نہیں, حضور ان کے ساتھ گئے نہیں, سمجھے؟ تو امی حلیمہ کہتی ہیں مجھے دکھائیں تو کہاں ہیں. سبحان اللہ. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ مجھے دکھائیں حضور کہاں ہیں. تو کہتے ہیں جب مجھے اندر لے کے گئے تو حضور کی ماں امی آمنہ تشریف فرما تھی, بیٹھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرے رنگ کے کپڑے پر, ہرے رنگ کے کپڑے کی چادر یا بستر بچھا ہوا تھا, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہن کے آرام کر رہے تھے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا کیا آرام کر رہے تھے, ہم لوگوں کی آرام کے لیے دعا کر رہے تھے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے حلیمہ سے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا دکھاؤ, ان کی آنکھیں دکھاؤ, ان کی پیشانی دکھاؤ, ان کے رخسار, ان کے لب دکھاؤ. تو جناب امی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے میری بیٹی اپنے بیٹے کے چہرے کو کھول دے. ہرے رنگ کی بستر کی جو رنگینی تھی, کلر تھا, اور اوپر بھی سفید رنگ کا تھا. تو جناب امی حلیمہ کہتی ہیں اے بہن آمنہ اپنے بیٹے کا چہرہ تو دکھائیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا امی آمنہ نے, مخدومہ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں بوڑھی تھی لیکن تھر 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 کانپنے لگی حضور کو جیسے دیکھا. پھر کہتی ہیں کیوں نہ کانپتے؟ میرا امام تو کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. فرماتے ہیں امی آمنہ کی میں نے سوچا کہ اٹھاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور کو. پھر رب کی مرضی تھی کہ حلیمہ کو دو. حلیمہ نے اپنے دامن پھیلا دیے, بولے دے دو مجھے دے دو, شہزادے کو دے دو, میں اس کو سنبھال لوں گی. امی حلیمہ کہتی میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر میں نے امی حلیمہ کو دیا. امی حلیمہ کی گود میں جیسے حضور آئے نا, امی حلیمہ نے داہنا پستان, سمجھ گئے پستان, داہنے پستان مبارک کا دودھ پلانا شروع کر دیا. کون سے؟ سب نہیں بولو گے, تھک گئے بھائی. داہنے داہنے داہنے. حضور اپنی ماں امی حلیمہ کا دائیں پستان کا ہی دودھ پیتے تھے جب تک حضور دودھ پیتے تھے. سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ. تو دایاں پستان کا دودھ کیوں پیتے تھے؟ اس کا جواب مشہور ہے. دائیں پستان کا دودھ حضور اس لیے پیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی حلیمہ کے شوہر جناب حارث سے ان کے اپنے بیٹے تھے, تو حضور اپنے ایک بھائی کے لیے ایک پستان کا دودھ چھوڑ دیتے تھے. بات یہ گمبھیر نہیں ہے, بات اس کے بعد والی گمبھیر ہے. جو 32-33 سال پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک ظالم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا, تو ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اسمبلی کے اسپیکر صاحب مجھے موقع دیا جائے, میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے. بولے کوئی بات نہیں آپ بیان کرو. تب اس ممبر آف پارلیمنٹ مسلم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میرے نبی نے انصاف نہیں کیا. میں بتاتا ہوں کہ حضور کا بچپن کا انصاف کیسا تھا. بولے کیسا تھا؟ بولے 2 پستان ہوتے ہیں, تو داہنے کا حضور نے پیا اور بایاں جو ہے دودھ سارا کا سارا اپنے بھائی کو دے دیا. سبحان اللہ, اپنے بھائی کو دے دیا, سب دودھ حضور نے اپنے بھائی کو دے دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ. تو یہ ہوا کہ حضور نے اپنے بھائی کے لیے اتنا دیا. اب اس پر بعد میں یورپ کی لیبورٹری میں جانچ شروع ہوئی کہ مسلمانوں کے نبی نے دائیں پستان کا ہی دودھ کیوں پیا. ایک ہی پستان کا پینا ہوتا تو بائیں کا بھی پی سکتے تھے, حضور نے دائیں پستان کا دودھ ہی کیوں پیا؟ خدا کی قسم سائنس سے حیران. لیبورٹری سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے لوگ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پہلے جملہ سنیں آپ, معلوم ہے کیا ہوا؟ تب وہ پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا تھا تجھے پتا نہیں ہے, تجھے پتا نہیں میرے نبی نے بچپن میں انصاف کیا. بولے وہ کیسے انصاف کیا؟ بولے لوگ
دودھ پیتے تو دونوں پستان کا. حضور نے داہنے پستان کا دودھ پیا, بائیں کا نہیں پیا. بولے کیوں؟ بولے میرے آقا نے بتا دیا میں بھوکا رہوں یہ چلے گا لیکن میرا بھائی بھوکا نہ رہے. سائنس کہتی ہے جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے. حضور نے کم دودھ والے پستان کو استعمال میں لا کے بتا دیا میں بھوکا رہوں چلے گا میرا بھائی بھوکا نہ رہے. اسمبلی کے اسپیکر کو کھڑے ہو کے داد دینی پڑی, ہائے مدینے والے آقا تیرے کردار کو سلام. امی حلیمہ کہتی ہے جیسے امی آمنہ نے مجھے حضور کو یوں اٹھا کے دینا چاہا, حضور مچل کر کے ان کی گودی میں آ گئے. بولے بولے سرکار کی آمد. اور پھر آپ نے دودھ مبارک پلائے, اجازت مانگی اور واپس آ گئی. ان کا گھر تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام ابوا شریف ہے جہاں پر امی آمنہ کا مکان تھا. یہ تو مزار شریف ہے جہاں پر امی حلیمہ کا مکان تھا. قبیلے بنو سعد 200 کلومیٹر کے آس پاس ہے. میں نے 2017 میں امی حلیمہ کے مکان میں افطاری کی ہے, نماز پڑھی ہے. اب تو بڑی پابندی لگا دی ظالموں نے. بہرحال باتیں ختم ہو رہی ہیں. سنیں آپ ذرا بولے سرکار کی آمد. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے. امی حلیمہ کہتی ہے میں حضور کو سینے سے لگا کے اپنے گھر آ گئی. لمبی کہانی ہے, اونٹنی وغیرہ وغیرہ. کہتی ہے امی حلیمہ میں اپنے گود میں چھپا کر کے آئی نا تو پوری بستی میرے پیچھے پیچھے آ گئی, پوری بستی میرے پیچھے پیچھے. امی حلیمہ کہتی ہے میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا. کائے کا؟ سب بولے. اور وہ مر گیا تھا. کھجور کا پیڑ مرجھا گیا تھا. وہ کھجور کا پیڑ بالکل خشک ہو گیا تھا, اس کے اندر زندگی باقی نہیں تھی. اسے تو مجھے کاٹ کے ویسے ہی بیچنا تھا. لیکن امی حلیمہ کہتی ہیں جیسے میں حضور کو لے کے گھر میں داخل ہوئی ویسے وہ پیڑ جو خشک ہو گیا تھا پھر سے ہرا ہو گیا. ہاں تو گڑا کے بولو ہری ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کی تقدیریں ہری ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کہتی وہ پیڑ میرے گھر کا ہرا ہو گیا. ہرا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے پھر بولے دیکھتے دیکھتے اس میں کھجوریں نکل آئیں. اللہ اللہ. ہاں تو گڑا کے بولو سبحان اللہ. کہتے دیکھتے دیکھتے اس میں سے کھجور نکل آئی, میں دنگ رہ گئی. پھر امی حلیمہ کا انداز عشق دیکھے. کہتی ہیں حضور میری گود میں تھے اور کبھی کبھی میں حضور کو دیکھتی کبھی کبھی کھجور کو دیکھتی تھی. ہائے ہائے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد کھجوریں پک بھی گئیں. میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ رب کی مرضی ہے, ارے نکال, یہ برکت والا شہزادہ آیا ہے, اور جا کے باہر سے سامان لا. سبحان اللہ. کھجوریں بیچ اور سامان تیل نمک راشن پانی لے کے آ. جناب حارث امی حلیمہ کے شوہر ہے, وہ کہتے ہیں میری بیٹی تھی سیما, یہ حضور کی بہن ہے. کیا نام ہے؟ سیما. امی حلیمہ کی سگی بیٹی ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا جنگ حنین میں. ایک الگ روایت ہے, ورنہ صحابہ کرام کی باتیں سنا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بات ان کی کہانیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں. سبحان اللہ. امی حلیمہ کہتی ہیں وہ ڈھیر راشن لے کے میرے شوہر شام کو آئے, جھبڑے میں جوڑے میں. کہ اتنا سامان کہاں سے ملا؟ بولے پیسوں میں بڑی برکت ہوئی ہے. سمجھے؟ اس کھجوروں کے بیچنے کے بعد پیسوں میں بڑی برکت ہوئی ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں اسی وقت آواز آئی, اگر دل گئے تو بولنا, اسی وقت آواز آئی, اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی, میں خود تیرے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اللہ اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے ان کے مکان کے سامنے کنواں بھی دیکھا ہے, اس کے اندر پانی موجود تھا. امی حلیمہ کہتی ہیں میں رسی ڈول اتارتی اور پانی بڑی مشکل سے بھرتی تھی بابا. پھر کہتی ہیں لیکن جب سے حضور آئے, ہمیں جب آئے اتنا سن کے تو کم سے کم پڑھے لکھے لوگ سمجھ جائیں کہ اب کوئی نہ کوئی معاملہ بنے گا امی حلیمہ کا. کہتے ہیں پھر جب سے حضور آئے. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے رسی نکال کر کے چھت پر پھینک دی, خالی بالٹی ٹنگی ہوئی ہے. بولے کیوں؟ اور رسی کی پڑتی نہیں ضرورت؟ بولے اب نہیں پڑتی. کہا کیوں؟ کہا جب شام کا وقت ہوتا ہے, سبحان اللہ, جب شام کا وقت ہوتا ہے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی, حضور شیخ عبد القادر, اللہ. دیکھیں کتنی پیاری باتیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. تو اس واقعے کو بیان فرمایا مطاف میں کھڑے غوث پاک. امی حلیمہ کہتی ہیں جب شام کا وقت ہوتا, ایک بات اس میں غوث پاک کی جوائن ہوتی ہے, میں اسے روکتا ہوں نہ بات لمبی نکل جائے گی. امی حلیمہ کہتی ہیں شام کا وقت ہوتا نا تو جب مجھے پانی کی پڑتی ضرورت تو میں رسی گھر پہ چھوڑ دیتی, بالٹی لیتی اور حضور کو لیتی اور لے کر کے کنویں کے منڈیر پر جاتی, کنویں کے منڈیر پر جاتی اور کنویں کے کنارے کھڑی ہو جاتی
پانی میں حضور دیکھتے تو پانی اوپر حضور کو دیکھنے آتا تھا. اس کے اندر بھنور پیدا ہوتی تھی, مچل پیدا ہوتی, تو وہ پانی اپنے کنویں میں تڑپتا رہتا تھا, مچلتا, اور مچلتے مچلتے اس کا پانی اوپر آتا, وہ طلبہ حضور چوم لیتا, میں بالٹی میں پانی بھر لیا کرتی تھی. ایسی کام چلتا رہتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر ایسا ہوا تماشا کہ آس پاس جو بچے بیمار پڑتے تھے وہ حضور کے ہاتھوں کو چومتے تھے, اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا. امی حلیمہ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ بچے کی مائیں آتی تھی وہ کٹورے میں پانی لے کر کے, حلیمہ, میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے وہ تیرا بیٹا کدھر گیا, وہ پیارا پیارا بیٹا حضور کے بارے میں. نے کہا کیا ہوا؟ بولے وہ میرا بچہ بیمار ہے, ذرا سا اس کا ہاتھ اس کٹورے میں ڈال دے, یہ پانی پلا دوں گی, اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. اور تو اور سنو, اور تو اور امی حلیمہ کہتی میں تھک گئی بابا, میں تھک گئی حضور کے ہاتھ کو کٹورے میں ڈبوتے ڈبوتے. آئے ہائے ہائے, حضور کی کتنی بڑی شان ہے. میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فروزہ ہوا, بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی. میرے آقا صلی بچپنے میں حضور کی کرامتیں, حضور کے معجزات دیکھیں. امی حلیمہ کہتی میں تھک گئی بابا پانی میں حضور کا ہاتھ ڈبو ڈبو کے دیتے ہوئے. پھر کہتے پھر کیا ہوا؟ امی حلیمہ کہتے میں نے ایک زمین پہ گڈھا کھودا, گڈھا کھودا اور گڈھے میں پانی بھر دیا, اسی پانی میں اپنے بیٹے محمد کو بٹھا دیا, ان کے ہاتھ پاؤں دھل کے ڈال دیے. میں نے کہا سنو قبیلے بنو سعد کی عورتوں, جس کے گھر میں جو بھی بیمار ہو یہی پانی اٹھا لے جاؤ, میرے بیٹے کو تکلیف مت دیا کرو. اللہ اللہ. جب شام کا وقت ہوتا, ماں بہنیں جانتی نا, شام کا وقت ہوتا نا, جیسے اپنے یہاں نہیں ہوتا, وہ بچوں کو مائیں تیار کر دیں گی, کپڑا بدل کے سرما کاجل لگا کے, بولے بڑے والے بیٹا چل لے جا اپنے بھیا کو باہر کھلا. ایسا ہوتا نہیں, جو بڑی بڑی بچیاں گھر کی وہ لے کے نکل پڑتی ہیں 6-7 سال کی, سبحان اللہ. تو یہ رسم وہاں بھی چل رہی تھی. جب شام کا وقت آتا تو امی حلیمہ کہتی میرے پورے خاندان محلے کی لڑکیاں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو سجا کے سنوار کے, ان کی مائیں کہتی جا جا باہر کھلا باہر جا. تو سب بچے بچیاں اپنی اپنی گود میں اپنے بھیا کو, اپنے بچوں کو لے کے, بچیوں کو لے کے سب آیا کرتی تھیں. ایک جگہ پر بیٹھی تھی امی حلیمہ کے مکان کے سامنے, ایک چوپال تھا, وہاں پر آ کے بیٹھی تھی. کیوں بیٹھی معلوم ہے؟ ٹورنامنٹ ہوتا تھا, حسن کا مقابلہ ہوتا. وہ بچیاں کوئی کہتی میرے بھیا کی آنکھ بڑی اچھی ہے, تو کوئی کہتی بچی میرے بھیا کی پیشانی بڑی اچھی ہے, کوئی کہتی اب میرے بھیا کی زلفیں کتنی اچھی ہیں. وہ سب لڑکیاں اپنے اپنے بھائی کی چھوٹے چھوٹے بھائی کی تعریف کرتی رہتی ہیں. لیکن امی حلیمہ کی بیٹی سیما کہتی ہے جب میری ماں حضور کو سنوار کر کے مجھے دیتی تھی, میں جب حضور کو لے کے ان بچیوں کے بیچ میں جاتی تھی, وہ سارے بچے اپنی بہنوں کی گود سے نکل نکل کے میرے بیٹے امی حلیمہ کے بیٹے مخدومہ سیما کے بھائی کے پاؤں کو چومنے لگتے تھے, اور سب کہتے ہیں سیما سن, تیرا بھیا سب سے پیارا ہے, پیارا تو میرا ہے, سب سے پیارا ہے. انہیں کیا پتا تھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی حلیمہ کے گھر میں رہنے کے دن تھے, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا پہلے ہی دن کہ اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی, تیرے پورے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں. سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 3 سال تک حضور امی حلیمہ کے مکان میں تھے. 2 سال کے بعد واپس گئے مکہ شریف, پھر آپ واپس آئے, 1 سال کے بعد پھر واپس گئے. بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مدینہ شریف میں آپ تھے. بڑی باتیں حضور کی پیدائش کے حوالے سے اور بھی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے یہ رحمت والا نبی ہے, سبحان اللہ کہہ دو. کون سا نبی ہے؟ اونچی بولو, کون سا نبی ہے؟ رحمت والا. آپ بھی رحمت والے نبی کی رحمت امت ہیں, زحمت نہ ہونے دیں. آپ کو پرندوں کا بھی خیال کرنا ہے, آپ کو کتوں کا بھی خیال کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں, کتوں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ رحمت والے نبی نے اصول دیے. شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کی مزار پہ گئے, سلام کیا, اور حضور کی مزار کے اندر سے جواب آیا. پھر حضور کے بولے آقا میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. قبر مصطفیٰ پھٹ گئی, حضور کے ہاتھ باہر آئے, آپ نے حضور کے ہاتھوں کو چوما, ہاتھ حضور کے اندر چلے گئے. یہ بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی جو غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں. اس مجلس میں جب انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما تو اس محفل میں غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کسی نے پوچھا شیخ کبیر احمد رفاعی آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا, کون سا نیک کام کرتے ہو؟ بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے یہ انعام ملا. وہ جن کو مارنے کے لیے لاٹیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا پورے گھر نے,
اور لاٹھیاں اتنی موٹی، بابوگن کے میلے سے لاٹھیاں لاتے ہیں مارنے کے لیے کتوں کو. خدا کی قسم کتوں کو زیادہ مارنے والوں کی نسلیں آنے والے دلوں میں وہ عقل سے معاف ہو جاتی ہیں. صوفی سلطان فرماتے ہیں جن گھر کے دروازے بڑے موٹے ہوتے ہیں فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان گھروں کے بچوں کو بیمار بہت کرتا ہے. لہٰذا آئے لوگوں ایک روٹی کا ٹکڑا کبھی کتوں کے لیے بھی دے دیا کرو انشاءاللہ. بولو ایک پیکٹ پارلے بسکٹ وہ تھوڑا سا سیو چھت پہ ڈال دیا کرو. ماں بہنوں سے گزارش ہے لیکن اولاد نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صوفی سلطان میں سے اولاد نہیں ہے، فرماتے ہیں پرندوں سے محبت کیا کرو، چیونٹیوں سے محبت کیا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ، جانوروں سے محبت کیا کرو. میرے آقا نے کیسی محبت کی رحمت والے نبی تھے. بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری ارشاد مبارکہ اس حوالے سے بڑی مشہور بات ہے. حضور نے شکاری کے جال سے ہرنی کو بچایا تھا. جس کو یاد ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے. ماشاءاللہ بڑی آج دیر ہو رہی ہے، تھک گئے آپ لوگ. ہاں لیکن چلو بہت دن کے بعد ملے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ایک ہی آدمی آمین کہہ رہا ہے، بقیہ اتنی تھکاوٹ ہے کہ اب آمین بھی نہیں کہہ سکتے. چلو ٹھیک ہے بھائی، لیکن کیا کیا جائے، کوئی تکلیف حضور کی ذکر سے نہیں ہوتی، تکلیفیں حضور کی باتوں سے ختم ہوتی ہیں. اگر وہ رحمت والے نبی ہیں تو یہ تو بتانا ضروری ہے. حضور کی باتیں بچوں کو بتائیں، حضور کی سیرت بتائیں بچوں کو. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا اپنے بچوں کو کیا بتائیں، کیا بنائیں، تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اسے عاشق رسول بناؤ، عاشق رسول بناؤ، اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. اور ہو کیا گئے مسلمانوں کے بچے باتیں بتانے لائق نہیں ہیں. اس قدر 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے 2012 سے اب تک اپنا مذہب بدل لیا. خنزیر کا گوشت کھانے والے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتی. سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے. اس کے اندر کی کہانی اور بھی دردناک ہے. لال گوپال کے کنڈا کی داستانیں آپ اپنے علاقے والوں سے جا کے پوچھیں نا تو کھانا نہیں کھانے کو ملے گا، کھانا نہیں کھائے. یہ بھیانک حالات ہیں ہمارے معاشرے کے. بچوں کی بھی وہی کیفیات ہے، نشہ خوری کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حضور کا عشق دے. خوف نہیں خدا کا. ماں باپ کو احساس نہیں ہے میرے بچے نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میرے بچے نے مغرب کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی فکر نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا مت بناؤ، سہارا پروردگار ہے. اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، اپنی بخشش کا سامان بناؤ. حضور رحمت والے ہیں، نبی بن کے آئے. ہرنی شکاری کے جال میں پھنسی نا، ہرنی جب پھنسی شکاری کے جال میں تو ادھر سے شکاری آ گیا. وہ خوش تکیابی سے کاٹ کر کے کھا ڈالوں گا، اب تو یہ میری ہو گئی. ادھر سے حضور آ گئے، ادھر سے اونچی بولو، ادھر سے حضور آ گئے. اللہ اکبر. شکاری کو جب ہرنی نے دیکھا تو رونے لگی، او مجھے مار دے گا، مجھے کاٹ ڈالے گا. اور جب ہرنی نے حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگی. اگر یہ مارنے کے لیے آیا ہوا ہے تو یہ بچانے کے لیے آیا ہوا ہے. اگر یہ مارنے میں مہارت رکھتا ہے تو یہ بچانے کے والا کام کرنے کے لیے زمین پر آیا. وہ ہرنی آہستہ آہستہ اپنے آنسوؤں سے اس نے حضور سے کہا آقا یہ شکاری ہے، مجھے پھنسا لیا، میرے 2 بچے ہیں، مجھے چھوڑوا دیجئے، ضمانت پر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. جانور نے حضور سے کہا اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی، دودھ پلا کے آ جاؤں گی. سبحان اللہ. اتنا کہا نا، اتنا کہا تو حضور فرمایا اور شکاری ادھر. وہ شکاری آ گیا. بولے یہ جال، بولے میرا ہے، یہ سب تو نے پھیلایا، بولے یہ ہرنی، بولے اب تو میری ہو گئی. حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی. شکاری نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی مشکل میں قید ہوئی ہے، یہ جائے گی اور آئے گی، یہ یہاں سے گئی تو پھر واپس آئے گی. حضور فرماتے تو نے صحیح کہا، تیرے کہنے سے واپس نہیں آئے گی، میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. تو کیسی بات ہے، چھوڑ تو صحیح. اس نے کہا چہرے کی تابانی بتا رہی ہے کہ وعدہ پکا ہوگا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جانور واپس کیسے آئے گا. فرماتے حضور چھوڑ دے، میں ہوں نا. اس نے ہرنی کے جال کو کاٹ دیا. ہرنی باہر نکل کے آئی، حضور کے تلوے کو چوما. قصہ کہانی نہیں، میرے امام نے کہا جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ بریلی کے تاجدار نے سینکڑوں حدیث شریف کا مجموعہ بیان کیا.
جانور بھی حضور سے اپنی بپتا بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ہرنی نکلی، حضور کے تلوے کو چوما، اٹکھیلیا کھیلتے ہوئے جنگل میں بھاگی۔ دونوں بچے تھے، بھوکے تھے، لپٹ گئے اپنی ماں سے۔ جیسے دودھ پینے لگے، ماں رونے لگی، بولے بیٹا جلدی دودھ پی لو، زندگی کا آخری چانس ہے، اب اس کے بعد تم بھوکے مر جاؤ گے، میں کٹنے والی ہوں۔ دونوں بچوں نے کہا امی کیا بات ہے، کہاں کون کاٹے گا؟ کہاں تھی؟ تو بولتی ہے کہ وہ مجھے شکاری کے جال نے قید کر لیا۔ بولے پھر؟ بولے ایک نے قید کیا تھا، آمینہ کے لال نے بچا لیا۔ اور اے میرے بچوں جلدی سے دودھ پی لو اور مجھے الوداعی میرا سلام قبول کرو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، جلدی جانے دو مجھ کو، نبیوں کا سردار میرا انتظار کر رہا ہے۔ بچوں نے کہا میری ماں یہ نبیوں کے سردار کہاں ہیں، آمینہ کا لال کہاں ہے؟ جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں، خدا قسم۔ بولے اے میری ماں یہ نبیوں کے سردار کہاں ہیں، نبیوں کے سردار کہاں؟ اتنا سننا تھا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ بچوں سے ماں نے کہا بیٹے وہاں شکاری کے ساتھ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بچوں نے کہا اے میری ماں اگر ایسی بات ہے تو اب میں دودھ نہیں پیوں گا، آمینہ کے لال کی زیارت کروں گا۔ پیچھے والے بولے سبحان اللہ۔ اب وہ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ آئے تو حضور کھڑے تھے، حضور کے نالین کو چوما، سبحان اللہ، حضور کے تلوے کو چوما، حضور کے لباس کو چوما۔ بچے لپٹ لپٹ جاتے تھے، حضور مسکراتے تھے۔ شکاری یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، بولا یہ جانور بھی آپ کی بات مانتے ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میرے آقا فرماتے جہنم سے نکالنے والا، جنت میں لے کے جانے والا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا، جس کو پیاس لگے مجھے دیکھ لے، جسے بھوک لگے مجھ سے بات کر لے، جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے۔ شکاری نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ چیپٹر کلوز نہیں، ابھی اوپن ہے، آگے بات بڑھتی ہے۔ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز نے لکھا، شفا شریف میں اسی واقعے کو سرکار بایزید بستامی نے بھی اپنی کتاب میں آپ نے ذکر فرمایا۔ کئی 100 سال کے بعد ایک ہرنی، سمجھ رہے نہیں بھائی، ایک ہرنی مدینے کے پہاڑوں سے نکلتی تھی، مدینے کے پہاڑوں سے نکلتی تھی اور تیزی سے حضور کی مزار پہ آتی تھی۔ جیسے حضور کا روضہ نظر آتا تھا وہ ہرنی ٹھہر جاتی تھی، آہستہ آہستہ حضور کے دربار میں جاتی تھی۔ اللہ دربار مصطفیٰ میں ہرنی آہستہ ہے، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ ہرنی آہستہ آہستہ حضور کے روضے کے قریب جاتی اور کھڑی ہو جاتی اور روتی رہتی، جب تک وہ حضور کے روضے کے قریب جاتی روتی رہتی۔ وہ جب روتی، جب مدینے میں آتی تو مدینے والے نکل پڑتے، مدینے کے بچے نکل آتے، بوڑھے نکل آتے، بوڑھی عورتیں نکل آتی، وہ آ گئی ہے وہ آ گئی، پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا، پورا مدینہ ٹوٹ پڑتا۔ وہ ہرنی لوگوں کے بیچ میں ہجوم میں حضور کے دربار میں آنسوؤں سے سلام پیش کرتی۔ وقت ہو جاتا تو الٹے پاؤں وہ ہرنی واپس ہوتی تھی، الٹے پاؤں وہ جو ہرنی واپس ہوتی تھی لوگ دیکھ کر کے دنگ رہتے تھے۔ اس کا عشق، اس کا ادب، جانور بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں، جانور بھی حضور کے روضے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن لوگوں نے مخدومہ فاطمہ کے مزار پر بلڈوزر چلایا ہے؟ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جن لوگوں نے امام حسن کے مزار کے گنبد کی اینٹوں کو بیت الخلاء میں ڈال دیا ہے، جنہوں نے میرے آقا کے گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت کہا۔ ظالموں، میں یہی دعا کرتا ہوں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلی یہ نزدی بلا مدینے سے۔ بڑی توہین کی ان لوگوں نے حضور کے شہر کی۔ اللہ، یہ جانور بھی حضور کی بارگاہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانور کے دل میں جب دیکھی گئی تو ایک صوفیہ کرام کی، بزرگوں کی میجورٹی بیٹھی مدینے میں، یار پتہ تو کرو یہ ہرنی کہاں کی ہے، کہاں سے آتی ہے، پتہ تو کرو یہ جانور کہاں سے آتا ہے۔ اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا ادب۔ تو سرکار بایزید بستامی کہتے ہیں تب بعد میں جا کے پتہ چلا، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا، ہاں وہ رحمت والے نبی بن کے آئے، سب پہ حضور کی رحمت ہے، سب پہ حضور کا احسان ہے۔ اس میں جانور بھی ہیں، چونٹیاں بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، کتے بھی ہیں، ان میں وہ ہرنی بھی تھی جس کو حضور نے شکاری کے جال سے بچایا تھا۔ ہم احسان بھول گئے ہیں لیکن کوئی تو ہے جو احسان کو یاد رکھا ہے۔ جب میٹنگ بیٹھی، یار پتہ تو کرو یہ ہرنی کون سی ہے، یہ کہاں کی ہے جو حضور کے دربار میں ادب کے ساتھ آتی ہے، تب پتہ چلا یہ ہرنی اسی نسل کی ہرنی ہے جس ہرنی کو حضور نے شکاری کے جال سے بچایا تھا۔ ہائے ہائے ہائے،
جانور بھی حضور کے احسان کو یاد رکھے، حضور کی رحمت کے فالوور رہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ کائنات پر اگر حضور رحمت بن کے نہ آئے ہوتے تو یہ پتھر ہی پتھر ہوتے کھیتوں میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دعا کرو کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے ابھی اس سے پہلے نکلی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاری زند اللہ بھائی، یہ بڑی بات ہے کہ شعیب بھائی نے تو 2-3 مہینہ پہلے مجھ سے کہہ رکھا تھا اور اتنا ٹائم نہیں تھا، مجھے بغداد شریف جانا ہے کل نہیں پرسوں، سلمان صاحب ہیں، اور کیا بتاؤں مجھے پتہ ہوتا تو سہرا منگاتا ان بغدادیوں کے لیے۔ سید عبد القادر صاحب بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ، ان سے ملے، مبارکبادیاں دیں اور دعا کریں کہ کبھی ہم لوگ بھی جائیں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ سب کا ہم تینوں سلام غوث پاک میں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا کرو اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے، آمین کہہ دو۔ انشاءاللہ اس کے بعد آؤں گا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا، آؤں گا۔ آپ تھک گئے یار، پہلے جانے تو دیجیے یہاں سے، پہلے جانے تو دیجیے یہاں سے، ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا لگا، دعا کریں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا سلام نیاز ہمارے اور آپ کے، ہمارے دوستوں کے سروں پر ہے انشاءاللہ۔ اسے غوث پاک کی بارگاہ میں زندہ رہا، بلایا غوث پاک نے، سارے کام کاغذات درست رہے تو انشاءاللہ پرسوں حاضری کے لیے نکلنا ہے۔ اجازت دیں، نعت پاک سماعت کریں بھائیوں سے اور شعراء کرام سے سماعت کریں، اجازت دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔